اب کیا بات ہے، اب ظاہر ہے مطلب اپنی زندگی کو خراب تو نہیں کرنی ہے، ہاں جی اپنی زندگی کو صحیح استعمال کرنا ہے نا، تو اس کے لیے جلد سے جلد اس کا کام شروع کرنا چاہیے۔ ہاں چونکہ میں نے عرض کیا کہ خراب میٹر سے تو کام نہیں چلے گا، تو انسان اپنی اصلاح تو خود نہیں کر سکتا، تو کسی سے تو اصلاح لے گا نا۔ تو اس میں 8 شرطیں دیکھو، یہ میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر غلط آدمی کے پاس پہنچ گئے تو آپ کا ایمان بھی گیا، آپ کے اعمال بھی گئے، سارے کام خراب ہو گیا، کیونکہ اس میں بھی نمبر 2 مال چلتا ہے۔ ہاں جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر قیمتی چیز کا نمبر 2 جلدی آتا ہے، یعنی قیمتی دوائی جو ہوتے ہیں نا اس کے نمبر 2 بہت جلدی آتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے بھی نمبر 2۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کوٹے سکے اس بات کی علامت ہے کہ کرے سکے ہیں، اگر کرے سکے موجود ہوں تو کوٹے سکے کیسے چلیں گے؟ کوٹے سکے کرے سکوں کی بنیاد پر چلتے ہیں، کرے سکے ہیں تبھی تو چلتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح صوفی ہیں، جو خراب صوفی چل رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب صحیح صوفی ہیں، وہ صحیح صوفی قیامت تک ہوں گے انشاءاللہ، قیامت تک ہوں گے، بس ان کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے میں 8 نشانیاں بتاتا ہوں، 8 نشانی یاد رکھیں، انشاءاللہ کبھی غلطی نہیں کہو گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عقائد صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو۔ عقیدہ کس کا صحیح ہے؟ ہاں صحیح ہے، لیکن وہاں انہیں کس سے لیا ہے؟ انہیں صحابہ سے تھے، ما انا علیہ وصحابی، تو عقیدہ صحابہ کا صحیح ہے، تو جو صحابہ کے عقیدے پر ہے وہی صحیح ہے، اور وہ اہل سنت والجماعت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مطلب ہے کہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، نمبر 1 بات۔ نمبر 2، اور یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آج کل لوگ عامل کو پیر کہتے ہیں، پیر کو عامل کہتے ہیں، لہٰذا جس نے عامل کو پیر سمجھا ہوگا تو اس کا جو بھی عقیدہ ہوگا اس کے پاس چلا جائے گا، تو پھر کتنا مسئلہ ہو جائے گا۔ اور آج کل بہت ساری چیزوں میں ایسا ہو رہا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ عقیدہ صحیح ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، فرضین درجے کا علم اس کے پاس ہو، کم از کم فرضین درجے کا علم اس کے پاس ہو۔ تیسری بات، فرضین درجے کے علم پر اس پہ عمل ہو۔ 3 باتیں ہو گئی، یہ 3 باتیں بھی کسی میں پائی جائے تو کم از کم غلط جگہ پہ نہیں جاؤ گے، مطلب یعنی غلط جگہ نہیں ہوگا، جس کا عمل صحیح ہوگا تو آپ کو غلط بات تو نہیں بتائے گا نا۔ لیکن چوتھی بات بہت اہم ہے، ان کی صحبت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تک پہنچتا ہو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ صحبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے سامنے نہ بیٹھو کیونکہ مجھے چچا یاد آتے ہیں، وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالقادر جیلانی ہم سب سے بڑے ہیں، کیونکہ صحابی ہیں۔ صحابی کس وجہ سے؟ کہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیب اس کو، لہٰذا صحبت بہت اونچی چیز ہے۔ تو صحابی کے پر صحبت، پھر اس کی صحبت، پھر اس کی صحبت، پھر یہاں مطلب ہم تک پہنچ جائے وہ روشنی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آئینہ، پہلے دور میں اس طرح ہوتا تھا نا کہ بلب تو نہیں ہوتے تھے، تو کنویں میں جب کام کرتے تھے تو سورج کی طرف اس کو کر کے نا، پھر اس کی طرف دوسرا آئینہ، پھر تیسرا آئینہ، پھر چوتھا آئینہ، اور وہ آخر میں کنویں میں اتار دیتے تو روشنی اندر چلی جاتی۔ تو اب درمیان میں سے آپ کوئی اگر آئینہ نکال لیں تو پھر وہ روشنی پہنچتی؟ پھر نہیں پہنچ سکتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل آئینے کی طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی صحابہ نے، صحابہ کی صحبت حاصل کی تابعین نے، ان کی صحبت حاصل تبع تابعین نے، پھر اس کے بعد اس طریقے سے ہم تک یہ بات پہنچ جائے گی۔ تو ان کی صحبت کا سلسلہ آپ سے ان کی صحبت تک پہنچتا ہو، ایک بات۔ 5ویں بات، پھر ان میں سے کسی نے ان کو باقاعدہ یعنی اجازت دی ہو کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، 5ویں بات ہو گئی۔ 6ٹھی بات، ان کی ریپوٹیشن اچھی ہو، یعنی اس وقت دور کے علماء اور صلحاء ان کو صحیح سمجھتے ہو، نیک لوگ ان کو صحیح سمجھتے ہو، یعنی گمراہ نہ سمجھتے ہو۔ تو 6 باتیں ہو گئی۔ 7ویں بات ہے کہ مروت نہ کرتا ہو، اصلاح کرتا ہو۔ آج کل یہ بہت عجیب بات ہے کہ لوگ مروت کے پیچھے جاتے ہیں، مطلب جو پیر کسی کا بہت زیادہ وہ خوشامد کرتا ہے اور کہتے ہیں آپ تو ایسے اور آپ تو ایسے، اب تو بڑے نیک ہے، بس آدمی کہتے ہیں یہی صحیح پیر ہے۔ مجھے ایک ساتھی ہیں سید ہیں، تو مجھے کہا یار کمال ہے، میں تو جہاں بھی جاتا ہوں کہ تو آپ تو شاہ صاحب ایسے ایسے ایسے، میں نے کہا پھر آپ نے پیر نہیں دیکھا ابھی۔ جو پیر وہ ہوتے ہیں جو آپ کڑے کڑے بتا دیں کہ آپ کے اندر یہ بیماری ہے، آپ کے اندر حسد ہے، آپ کے اندر کینے، آپ یہ کرے آپ یہ کرے، جو آپ کو صحیح صورتحال بتا دے آپ کی۔ ہاں جی، تو مروت والا نہ ہو، اصلاح والا ہو۔ مجھے بتاؤ ڈاکٹر سے کبھی آپ نے مروت مانگا ہے؟ کبھی ڈاکٹر سے سوچا ہے کہ وہ ہمیں چائے پلا دے، گپ شپ لگا دے؟
بلکہ میرے خیال میں اس کا تکلف کریں گے تو آپ منع کریں گے، کیونکہ آپ تو علاج چاہیں گے نا، یہ تو بات گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مروت نہ ہو، اصلاح ہو۔ اور آخری بات اور من جانب اللہ عطا ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ مطلب ہے کہ وہ انسان جس ماحول میں پلا بڑا ہوتا ہے اس کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے جس میں فرماتا ہے کہ میں حمام میں نے خوشبودار مٹی دیکھی، تو میں نے کہا تو عنبر ہے یا مطلب وہ کیا ہے، کون سا پھول ہے مطلب تجھ سے خوشبو آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا نہ میں عنبر ہوں نہ فلاں ہوں، میں مٹی ہوں۔ ہاں کچھ عرصہ میں پھول کی صحبت میں رہی ہوں تو اس کے اثر اس نے میرے اندر اثر کر لیا، تو میں اس لیے ایسا ہوں، ورنہ میں وہی مٹی ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے لوگوں کے اندر پھر ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کو اللہ یاد آئے گا اور دنیا کی محبت کم ہوگی۔ تو جن کی مجلس میں آپ کو اللہ یاد آتا ہے اور دنیا کی محبت کم ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں بھی یہی چیز ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کا اثر مطلب اس کا اور ہوتا ہے۔ بس یہ 8 نشانیاں ہیں۔ اگر یہ 8 نشانیاں آپ کسی میں پاؤ تو ان سے پھر کرامت نہ طلب کرو، نہ ان سے کشف طلب کرو۔ یہ کشف و کرامات بہت پیچھے کی چیزیں ہیں، اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اگر کسی کو مل بھی جائے تو ایک سبحان اللہ کے بقدر بھی اس میں اجر نہیں ہے۔ ایک اضافی چیز، مثلا کسی کو کسی نظر 6x6 ہو تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ یا کسی بہت دور سے کوئی سن رہا ہو تو اس کو کتنا اجر ملے گا؟ اجر اس پر تو نہیں ہے، تو اللہ نے دے دیا بس، ٹھیک ہے۔ اس پہ تو ہاں اس نظر کو اس نے کس چیز کے لیے استعمال کیا؟ اچھی چیز کے لیے استعمال کیا تو اس پہ اجر ہے۔ مطلب یہ بات، تو یہ والی بات ہے کہ سبحان اللہ کہنا اس کا اجر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو کشف و کرامات کے پیچھے نہیں جانا، یہ کس چیز کے پیچھے جانا چاہیے؟ یہ 8 نشانی یہ دیکھو۔ اور پھر ایک چیز اور کہ ان کے ساتھ میرے مناسبت ہے یا نہیں ہے۔ اگر مناسبت نہیں ہے، مثال کے طور پر 10 آدمی ہیں آپ کو مل گئے، ان میں دیکھو میرے مناسبت سب سے زیادہ کس کے ساتھ ہے، بس اس کے ساتھ ہو جاؤ، کام بن جائے گا۔ خواہ اپنے وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ تو بس یہی بات ہے کہ اپنے لیے بس میں نے نشانیاں بتائی، اپنے لیے ڈھونڈو۔ اور میں آپ کو صاف بتا دوں، انشاءاللہ اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل بھی جائے گا، مل بھی جائے گا۔ اور جب مل جائے گا تو آپ ٹھیک بھی ہو جائیں گے اور اس کا سارا ثواب مجھے ملے گا انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں۔ کیوں؟ وجہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے ذریعہ بنا دیا، مجھے اس کا ذریعہ بنا دیا۔ تو میں آپ لوگوں کو احسان کر کے یہ چیزیں نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ میں اپنی مزدوری کر رہا ہوں، یعنی مجھے اس کا فائدہ ملے گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہی 8 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں اور پھر ماشاءاللہ تلاش کر لیں، مل جائے گا۔ اور جب ملتا ہے نا تو پھر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی مطلب جو ہے نا وہ ہے، ہاں جی، اللہ پاک دینے والے ہیں۔ اور جس کو بھی ذریعہ بنانا چاہے وہ انسان کے بس میں نہیں ہے، وہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اصل میں عرض کرتا ہوں کہ بعض دفعہ اچھی چیزوں سے بھی برے نتیجے بھی نکل آتے ہیں۔ مثلا دیکھیں یہ کھڑکی ہے، اس کھڑکی کے پیچھے کوئی کڑا ہے اور مجھے کوئی اور سب کو ایک کچھ چیز دے رہا ہے، تو جس کو بھی وہ چیز چاہیے ہوگی تو اس کھڑکی کے پیچھے جائے گا نا، اس کی بات تو کیا وہ کھڑکی سے مانگ رہا ہے؟ کھڑکی سے نہیں مانگ رہا، وہ اس سے مانگ رہا ہے، لیکن کھڑکی کی طرف جانا ضرور ہے، کھڑکی کی طرف جانا۔ تو اگر وہ کھڑکی سے اس کو مل رہا ہے تو وہ کھڑکی سے نہ ملنا سمجھے، وہ سمجھے کہ پیچھے جو دے رہا ہے وہ دے رہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو مشائخ کے ذریعے سے اگر ملتا ہے تو مشائخ نہیں دے رہے، کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہے ہیں، اللہ دے رہے ہیں۔ اصل بات وہی ہے، اللہ دے رہے ہیں۔ ہم جو نماز میں پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں بار بار یہی تو کہتے ہیں کہ ہم تیری بات کرتے تجھی سے مدد مانگتے۔ اور اکثر لوگوں کو جو تصوف میں نقصان ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ مشائخ سے جب چیزیں ملتی ہوئی دیکھتے ہیں نا تو کہتے شیخ دے رہا ہے، ہاں جی، تو ان کے عقیدے پہ اثر پڑ جاتا ہے، مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ ہاں جی، اگر یہ چیز معلوم ہو اس کو تو اس کی قدر بہت کرے گا، کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا ہے۔ لیکن اس کو دینے والا نہیں سمجھے گا۔ دینے والے کس کو سمجھے گا؟ یہ ہمارے راولپنڈی میں ہے نا پیر محل شاہ گوڑا شریف رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں نا، ان کے پڑپوتے مولوی نصیر الدین صاحب سے میں نے خود سنا ہے، وہ نے بتایا کہ ایک دیہاتی آدمی آیا تو انہوں نے کہا، بابا جی سے کہا کہ تسی دیسی، تو کہتے حضرت نے کہا کہ اللہ دیسی، تو اس نے پھر کہا تسی دیسی، انہوں نے کہا اللہ دیسی۔ جب 2-3 دفعہ کہا نا تو انہوں نے ان کا گردن سے پکڑا، نیچے ان کے گردن لے آئے اور اس کا تکی نظر آ رہا ہے،
یہ کہا کک نظر آ رہا ہے. کہتے میں اللہ کے سامنے کک بھی نہیں سکتا. کیسے کہہ رہے ہو کہ اللہ تجھی دیسی؟ تو اصل بات یہی ہے، یعنی لوگوں کو نظر آتا ہے اس سے ملنا، وہ تو استعمال ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انما انا القاسم واللہ یؤتی، بے شک میں تقسیم کرنے والے، اللہ پاک عطا فرمانے والے ہیں. ہاں جی، تو یہی بات ہے کہ تقسیم کی ڈیوٹی کسی کی بھی لگائی جا سکتی ہے، وہ اللہ کا کام ہے جس کے ذریعے سے بھی تقسیم کرنا چاہے. لیکن دے گا کون؟ اللہ. تو مانگنا کس سے؟ اللہ سے مانگنا ہے. اگر یہ بات سمجھ جائے تو ہمارے بہت سارے سوالات کا مسئلہ حل ہو جائے گا. مثلا ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، جی حضرت ایسا ہو گیا اور ایسا ہو گیا، یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی. تو میں اسے کہتا ہوں پریشانیوں کا حل بتا دوں. بتا دوں بھائی. صبح تہجد کے وقت اٹھو، اس وقت میں اللہ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے، کوئی پریشانی والا کی پریشانی دور کرو، ہے کوئی مصیبت والا کی مصیبت دور کرو، ہے کوئی ایسے مسلسل آواز لگ رہی ہوتی ہے. اس وقت اگر آپ اللہ سے مانگے تو اللہ پاک تو خود دینا چاہتا ہے. تو جیسے صحیح بات ہے کہ جس کو بھی میں بات بتاتا ہوں نا تو مجھے اس طرح دیکھتے ہیں جیسے میں نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہو، یعنی جس پر یقین نہیں آتا. حالانکہ میں آپ کو صاحب بتا دوں، اگر اس کو میں کہہ دوں نا کہ آپ فلاں جگہ جائیں، فلاں دریا میں آپ 3 بجے کھڑے ہو جائیں پاؤں پہ اور یہ وظیفہ کر لے 2 گھنٹے تک، تو یہ مان لیں گے. لیکن 8 رکعت تہجد پڑھے، یہ نہیں مانیں گے. اب اس میں قصور کس کا نکلا ہے؟ کس کا قصور ہے؟ بس یہی بات ہے، ہم لوگ کو اپنا عقیدہ درست کرنا پڑے گا اور اللہ سے مانگنا پڑے گا. اس کے لیے جن کے پاس جانا ضروری ہے ان کے پاس جانا پڑے. عالم کے پاس جانا ضروری ہے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، شیخ کے پاس جانا ضروری ہے تربیت حاصل کرنے کے لیے. بس یہ 2 باتیں، تعلیم و تربیت، یہی ہماری ضرورت ہے. اگر یہ ہم پوری نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا. تو بس اس کے لیے میں آج آیا ہوں. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو میرے خیال میں مزید بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ جل شانہ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم.